السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. بزرگان محترم، آج کے پڑھے گئے حصے میں بڑے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اسلام نام ہے مکمل ضابطۂ حیات کو بیان کرنے کا، اور دوسرے مذاہب اس طریقے سے اپنی اپنی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اسلام ان سے کہیں ممتاز اور کہیں امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں وہ نماز کی تعلیم دیتا ہے، جہاں وہ دوسری عبادتوں کی تعلیم دیتا ہے، وہیں معاشرت میں سدھار کیسے ہو اور انسانوں کی آپسی زندگیوں میں بہتری اور آپسی محبت کیسے پیدا کی جائے، ان ساری چیزوں کی بھی رہنمائی قرآن کریم اور اسلام و شریعت کرتی ہے۔ از جملہ ان احکامات کے ایک اہم حکم جو آج بیان ہوا ہے وہ معاشرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی ترین آیت نازل فرمائی جسے آیت تدائن بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں معاملات کو اور معاشرت کو ذکر کیا گیا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے معاملات کرو، لین دین کیا کرو، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھو کہ کسی گواہ کو تم متعین کرو، کسی کے سامنے اپنی ڈیل کو پکا کرو، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو 50,000 دیے اور اس کی محبت میں کہ بھائی یہ ہمارا دوست ہے اور اس کی جانب سے مجھے کوئی خطرہ اور خدشہ اور اندیشہ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا میں بغیر گواہ کے اسے دے دیتا ہوں۔ بعد میں جب ہم نے اس سے پیسے مانگے تو اس نے کیا شروع یہ کر دیا کہ بھائی آپ نے تو مجھے 30,000 دیے تھے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ معاملات خراب ہوتے ہیں، تعلقات بگڑتے ہیں، باتیں عدالتوں تک چلی جاتی ہیں، اور پھر دو خاندانوں کے درمیان جہاں کبھی دوستی ہوا کرتی تھی اب وہیں دشمنی پنپنے لگتی ہے۔ ان سب سے سدبار کے لیے اور ان سب چیزوں کے دروازے کو بند کرنے کے لیے قرآن کریم نے بیان کیا کہ جب بھی تم اس طریقے کے معاملات کرو تو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی کہ اس کے سامنے جو ہے ان چیزوں کے لیے چند ایک گواہان کو مقرر کر لیا کرو۔ ایک حکم کو یہ بیان ہوا۔ دوسری چیز قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے لیے صرف ایک خدا کے پیچھے لگنا ضروری ہے۔ اگر تو کسی ایک خدا کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے تم چلو گے تو ظاہر ہے کہ پھر اسلامیت تمہارے اندر باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ چند ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو میں نے تمہارے لیے مزین کر دیا بطور آزمائش۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ۔ یہ لمبی چوڑی جو ہے اللہ تعالیٰ نے لسٹ بیان کیا۔ میں اختصاراً یہ عرض کرتا ہوں کہ خدائے واحد اور خدائے حقیقی تو صرف ایک ہے، لیکن دنیا کے اندر اور بھی بہت سے خدا ہیں۔ ان میں سے ایک پہلا خدا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دولت ہے، دوسرا خدا جو ہے شہرت ہے، طاقت ہے، اور تیسرے نمبر پر شہرت ہے، چوتھے نمبر پر شہوت ہے۔ شہوت کے اندر مرد اور عورت دونوں آ جائیں گے۔ سب سے پہلے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کہاں سے مال کمائیں، دولت کمائیں، اور جب دولت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب ہمیں طاقت کیسے ملے، اقتدار کیسے ملے، اور جب اقتدار بھی مل جاتا ہے تو پھر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب ہم مشہور کیسے ہو جائیں، ہم شہرت یاب کیسے ہو جائیں۔ اس کی زیادہ سوچ وچار کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی وقت کا موجودہ US کا پریزیڈنٹ کو آپ دیکھیں، اس کے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، طاقت اتنی کہ کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لے جا رہا ہے، لیکن شہرت نہیں تھی تو نوبل پرائز کو اس نے خرید لی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے پیچھے انسان بھوکا ہے اور جن کو انسان خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ خدا سمجھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے دن رات جو ہے ہاتھ دھو کر کے پڑا ہوا۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ شہوت ہے، اور شہوت ایسی چیز ہے، خود قرآن نے جب بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر شہوت کو رکھا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں کے لیے مردوں کو اور مردوں کے لیے عورتوں کو جو ہے مزین کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے دنیا میں رکھی ہیں، اور پہلے ہی ہمیں بتلا دیا کہ دیکھو تم آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اگر تو تم ان فتنوں میں پڑھ کر کے مجھے بھولتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن تمہارا حشر جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو ان فتنوں میں پڑھنے والے ہیں، اور تمہارا حشر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتا جو ان فتنوں سے بچ چکے۔ لہذا آج دیکھیں
کہ یہ سارے جو خدا ہیں جن 4 چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا، سارے کے سارے لوگ اکثر لوگ جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ایپسٹین فائل میں ساروں کا کچا چٹھا کھول کر کے رکھ دیا۔ بڑے بڑے جو وہ لوگ جو مساوات کا درس دیا کرتے تھے اور جو اسلام کے خلاف جو ہے اپنی زبانوں کو کبھی جنہوں نے لگام نہیں دی اور جن کو اسلام کے پردے پر اعتراض تھا، وہ کیا ہے نابالغ بچیوں کے ساتھ کیا حرکتیں کر بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں ابھی مزید فائلیں اور کتنی کھل رہی ہیں، تو اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا۔ تو اس معاملے میں آپ دیکھیں تو قرآن نے کھلا اعلانیہ طور پر بتا دیا کہ عورتوں کو مزین کیا گیا تمہارے لیے، لہذا تم یاد رکھنا عورتوں سے بچنا، عورتوں کے فتنے سے، مال و جائیداد کے فتنے سے تم بچنا۔ ہاں، جو حلال طریقے ہم نے بیان کیے ہیں، ان حلال طریقوں کے ساتھ اگر تم ان کے اندر انوالو ہوتے ہو، انوالومنٹ تمہارا ہوتا ہے، فبیہا نعمت، تب تو تم اجر کے بھی مستحق بنو گے۔ لہذا قرآن کریم کے اس پیغام کے ذریعے سے ہمیں ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ ہم صرف ایک خدا کے پیچھے بھاگیں، دوسرے جو باطل خدا ہیں ان کے پیچھے ہمیں ہرگز نہیں پڑنا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور ضروریات زندگی میں سے مال کا بھی تعلق ہے اور عزت اور شہوت کا بھی تعلق ہے، اس سے اسلام انکار نہیں کرتا ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں کے حصول کے لیے حلال طریقے کو اور حلال راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔